فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یقین کریں جانوروں کا معاشرہ ہے، انسان کہلائے جانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ کل ایک خبر آئی کہ ایک ظالم درندے نے اپنی 7 دن کی معصوم بچی کو 5 گولیاں مار دی۔ ہم ہیں انسان کہلا جانے کے حقدار؟ 7 دن کی وہ ننھی سی پری، اس کو 5 گولیاں ماری جا رہی۔ اللہ اکبر۔ حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو، میں بھی بیٹیوں والا۔ اس عورت کی، اس بچی کی تعظیم کس قدر بڑھ گئی کہ سرکار نے اس کو اپنے ساتھ نسبت دے دی کہ میں بیٹیوں والا ہوں، اور اس ظالم درندے نے بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کو جناب 5 گولیاں مار دی۔ اسلام کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کی پذیرائی نہیں کرتا، اور پھر اس طرح کی چیزوں کو بیس بنا کر ہم جناب وہ پھر عورت مار جیسے ڈرامے کرتے ہیں۔ یہ سب مغربی میڈیا کا، مغربی معاشرے کا، ان کی ان چیزوں کو ہمارے اس معاشرے میں لانے کا سبب یہ ہے، یہ نتیجے ہیں یہ جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور ہم جناب وہ بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، بڑے اہتمام سے اپنے گھر والوں کو وہ ڈرامے دکھاتے ہیں، وہ موویاں دکھاتے ہیں، وہ گھر میں اپنے بچوں کو موبائل لا کے دیتے ہیں کہ دیکھو، اور دیکھنے کے بعد یہ جا کے ڈرامے کرو اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کتنی بار جناب لوگوں کو یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ پھر بھی ٹی وی ڈرامے جناب وہ ٹاک شوز کے اس کی بنیاد پر جناب وہ دکھاتے ہیں، اور بڑے بڑے جناب دانشور بن کے، پروفیسر بن کے ہمارے ہی بچوں کو ہمارے ہی گھروں میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر وہ ان کو کسی اور بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں۔ یہ آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو زنا ہو رہا ہے، جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے، وہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ ہم ان کو جو دکھا رہے ہیں وہ ہمیں اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ پرزور اپیل ہے ہماری گورنمنٹ کے اداروں سے، گورنمنٹ جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ جو بھی اس طرح کی غلط حرکت کرتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ یہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو، اور یہ اس پر جو جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان پر بھی پابندی لگانی چاہیے، سخت ترین پابندی لگانی چاہیے۔ یہ ڈراموں میں جو بے حیائیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان پر بھی سخت پابندی، کوئی قانون ہونا چاہیے یار، کوئی معاملہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز دکھانی اور کیا نہیں دکھانی۔ ہم جناب وہ دن رات طرح طرح کے ڈرامے دکھا کے ہم نے اپنی نوجوان نسل کی ذہنی صلاحیتوں کو معاف کر کے رکھ دیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے جانا کدھر ہے اور کرنا کیا ہے۔ اس لیے بالکل اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ اپنے بچوں سے بالکل دور رکھیں، اور اسپیشلی یہ موبائل جیسی خرابی اپنے بچوں سے دور کریں۔ جب تک یہ موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا بچہ اس میں کیا کیا کچھ دیکھ رہا ہے اور اسے کیا کیا کچھ سیکھ رہا ہے۔ یہ طرح طرح کی گیمیں، طرح طرح کی موویاں، ڈرامے اور ویڈیوز اور ٹک ٹاک اور نہ جانے کتنی ایپ ہیں اور کتنی گندی ترین ایپس ہیں،
اور ہمارے گھر کی بیٹی، ہمارا گھر کا بیٹا بالکل جناب وہ ننگا ہو کے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم گھر میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچائیے، اس طرح کے معاملات کو بچائیے اور بیٹی کی تعظیم کیجئے۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ایک حدیث میں نے سنائی، دوسری حدیث یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو کیا پرابلم ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی کے گھر میں ایک بیٹی ہو یا دو ہوں یا تین ہو اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اور تربیت کرنے کے بعد اگر وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی رہن سہن اچھا رکھے، ان کی شادی کر دے، تو میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک بیٹی، دو بیٹی اور تین بیٹیوں پر حضور نے یہ فرمایا، اور جس کی تین سے زیادہ بھی ہیں تو اس کو تو اور زیادہ اجر ملے گا۔ تو اس لیے بیٹی پیدا ہونے پر پریشانی میں نہیں آنا چاہیے۔ اس بیچاری بچی پر کیا گزری ہوگی جب اس کے ننھے سے جسم پر 5 گولیاں فائر کی گئی ہوگی۔ اس لیے بالکل درندہ صفت معاشرہ ہم تعمیر نہ کریں۔ یہ تب ہوگا کہ ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں جو کل کو ماں بنیں گی، ان کی تربیت اگر اچھی ہوگی تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ معاشرے میں یہ اس طرح کے جرم جو ہے وہ جنم نہیں لیں گے۔ ہماری بچیوں کی تعلیم اچھی کس طرح ہوگی کہ ہم ان کو دینی تعلیم دیں، ہم ان کو دن رات اس پر نہ بٹھائے رکھیں کہ وہ جناب وہ ڈرامے دیکھتے ہوئے سارے کام کر رہی ہوں، بلکہ وہ درود پاک پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں، ہم بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں اور جناب وہ میلاد شریف مناتے ہیں، ہم اس میں واقعات سنتے ہیں، جی فلانے بچے نے پہلی دفعہ رسم بسم اللہ، مختلف اولیاء کرام کے بارے میں نا، رسم بسم اللہ کرنے کے لیے گئے تو 10 پارے سنا دیے، کسی نے 17 سنا دیے، کسی نے 15 سنا دیے، کسی نے 18 سنا دیے۔ کیوں سنا یار؟ وہ مطلب وہ کیسے اس کو آ گیا؟ اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا، وہ اس کی ماں اس کو سناتی رہی ہے دودھ پلاتے ہوئے تو اس کو وہ یاد ہوئے نا۔ تو ہماری مائیں تو جناب وہ بچوں کو ڈرامے دیکھتے ہوئے دودھ پلائیں گی تو پھر تو یہ اسی طرح کا معاشرہ جنم لے گا۔ تو اپنی ماؤں جو ہماری گھر میں بیٹیاں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ان کو یہ تربیت یہ دیں کہ وہ اچھے کردار کو اپنائیں۔ ان کا کردار اچھا ہوگا تو ان کے بچوں کا کردار اچھا ہوگا۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو اسلامی تربیت دینے سے کیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ سارا اسلامی ہو جائے گا۔ جب معاشرہ اسلامی ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں جی عمر فاروق کے دور میں کوئی جرم نہیں تھا، صدیق اکبر کے دور میں کوئی جرم نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ انہوں نے معاشرے کو ایک اچھا تشکیل دیا تھا۔ آج ہم جناب وہ ہر بندہ اعتراض کرتا ہے جی فلانا ٹھیک نہیں ہے، فلانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں خود کتنا ٹھیک ہوں میرے بھائی، میرے اپنے گھر میں کتنے معاملات ٹھیک ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر بندہ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دے کہ یار میں اور میرے گھر، چونکہ مجھ سے سوال کس کا ہونا ہے؟ میرے اہل خانہ کا۔ مجھ سے ساتھ والے پڑوسی کا سوال نہیں ہونا کہ وہ کیوں نہیں سدھرا، مجھ سے سوال ہونا۔ قرآن بھی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو جہنم سے بچانے کے لیے مجھے میرے اپنے گھر والوں کے لیے کہا گیا ہے، اور مجھ سے سوال بھی میرے گھر والوں کے متعلق ہونا ہے۔ تو اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ جو جس گھر کا رہنما ہے، جو جس گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی کوشش کرے تو یقین کریں ہمارا پورا معاشرہ سدھر جائے۔ یہ ایک اسلامی جو ہے وہ اصول ہے، اس اصول کو ہم اپنائیں گے، ہر بندہ اپنے گھر کو سدھارنے میں لگ جائے گا۔ اس کے بچے اچھے ہو جائیں، اس کی بیٹیاں اچھی ہو جائیں، اس کے بیٹے اچھے ہو جائیں، اس کے بھائی اچھے ہو جائیں، اس کی بہنیں اچھی ہو جائیں، سب جب اس کے یہ سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے تو پھر دیکھتے جائیں آپ کے ایک ایک کرتے 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 پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا پھر ایک دفعہ مطالبہ ہے کہ ہم سب مل کر یہ آواز اٹھائیں کہ اس درندے کو اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ اس جیسی کوئی حرکت اور کرتا ہے تو اس کو اتنی عبرتناک سزا دی جائے، اس قدر سخت سزا دی جائے اس بندے کو کہ پھر اس طرح کے جو جرم ہے وہ معاشرے میں جنم نہ لے۔ آمین بجاہ نبی۔